اور غیب کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو پردہ خفا میں ہے، جو پردے کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ غیب ہے۔ تو غیب کی کل دو قسمیں ہیں، جس طرح علماء نے لکھا ہے الغیب و غیبان، غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما غاب عنک، ایک قسم وہ ہے جس میں ہم پہلے موجود رہے ہیں، جس غیب کے درمیان ہم موجود رہے ہیں، اب ان سے ہم آگے گزر گئے، وہ ہم سے غیب میں چلے گئے۔ جیسے عہد الست کا ذکر ہے، قرآن میں موجود ہے، وہ ہم بھول گئے، لیکن وہ غیب ہے وہ بھی۔ اسی طرح ہم شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، وہ زمانہ بھی ہم بھول گئے۔ پھر اس کے بعد ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارا جو بچپن کا زمانہ ہے، جو ایام شعور سے پہلے کا، وہ زمانہ بھی ہم بھول گئے۔ یہ بھی غیب کا زمانہ ہے، ہمیں یاد نہیں۔ جب ہم دودھ پیتے تھے اس وقت فرشتے ہمارے سامنے آتے تھے، بات کرتے تھے، ہمیں یاد ہے؟ بالکل نہیں۔ فرشتے ہمیں بالکل یاد ہیں، حالانکہ فرشتے سے ہم ملتے تھے، بات کرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، روتے تھے، لیکن سب بھول گئے۔ یہ ہو گئے غیب کی وہ قسم جو ما غاب عنک، جن سے ہم ہو کر آئے، گزر کر، اور اس وقت وہ ہم سے پردہ خفا میں ہے، عالم ارواح میں ہم رہے ہیں، لیکن ابھی عالم ارواح ہمیں یاد نہیں ہے، کن کے ساتھ رہے، کہاں رہے، بالکل یاد نہیں ہے۔ لیکن بعض اللہ والوں کو وہ یاد بھی ہے، بعض اہل اللہ کو یاد بھی ہے، یہ ساری باتیں یاد ہیں۔ کسی کو پیٹ کا ماں کے شکم مادر کا زمانہ یاد ہے، کسی کو عہد الست کا زمانہ یاد ہے، کسی کو عالم ارواح کا زمانہ یاد ہے۔ وہ زمانے یاد ہیں ان حضرات کو، ان کو اللہ نے اتنا حافظہ عطا فرمایا اور اتنی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ انہیں یاد ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ما غبت عنہ، جن سے ابھی ہم پردے میں موجود ہیں، وہ چیزیں ہم سے ابھی پردے میں ہیں اور مستقبل میں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ جیسے موت ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ ہر کسی نے چکنا ہے، ہر کسی، صرف انسان ہی نہیں، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکنا ہے، حتیٰ کہ چرند پرند درند حجرات نباتات کو تک موت کا مزہ چکنا پڑے گا، فرشتوں کو تک موت کا مزہ چکنا پڑے گا۔ اور پھر سب کو موت طاری کرا کر سوائے تنہا یکا و تنہا، ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت ہوں گے، ایک روایت کے مطابق ان کے علاوہ حملۃ العرش 8 فرشتے ہیں، وہ باقی ہوں گے۔ جب اللہ نہایت جلال کے ساتھ اس وقت اللہ نعرہ لگائیں گے، آواز لگائیں گے، لمن الملک اليوم، اور وہ آواز کائنات کی کونے کونے تک پہنچے گی، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق جیسے کہا، وہ جو حملۃ العرش ہوں گے 8، وہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اور دوسری روایت میں وہ بھی نہیں ہوں گے، صرف یکا و تنہا اللہ کی ذات ہوگی۔ اللہ نہایت جلال کے ساتھ جب یہ آواز لگائیں گے، یہ نعرہ لگائیں گے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ نہایت جبروت کے ساتھ، اللہ رب العزت نہایت سطوت کے ساتھ، اللہ رب العزت نہایت غصے کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ، اللہ قہر کے ساتھ، اس وقت اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج میں تنہا واحد، جو تنہا ذات ہے، جس کے اندر صفت قہاریت اتم درجے میں موجود ہے، وہ یکا و تنہا میں موجود ہوں اور کوئی نہیں۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے جابرین، بڑے بڑے دجال، یہ بڑے بڑے نمرود، شداد، شدید، کوئی نہیں۔ کہاں دارا، کہاں سکندر، کہاں تیمور، کہاں بایزید، کوئی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے حکمران گزرے، با جبروت بادشاہ حکمراں گزرے، کہاں ہیں؟ کسی کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو یکا و تنہا اللہ کی ذات ہوگی۔ تو سب پر موت طاری ہونی ہے، تو موت آنے والی چیز ہے۔ تو وہ موت جو آنے والی چیز ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہمارے سامنے مرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے اپنے موت کا، اپنی موت کا ہمیں پھر بھی یقین نہیں کہ میں بھی مروں گا۔ تو موت آنی ہے، وہ غیب میں ہے۔ پھر مرنے کے بعد والی زندگی، وہ غیب میں ہے۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی،
پھر اس کے بعد حشر کی زندگی، میزان کی زندگی، پھر نامہ اعمال، اور پھر اس کے بعد پلسرات کی زندگی، پھر جنت جہنم کی زندگی، یہ ساری باتیں غیب کی ہیں، اور ان ادوار میں سے ہم انشاءاللہ گزریں گے بفرمان نبی اور بفرمان باری تعالی۔ ہمیں گزرنا ہے ان تمام ادوار سے، بتدریج ہم پہنچیں گے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ سرے سے انکار کر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ کہا، اللہ نے سمجھایا بھی، دیکھو بندو، جب میں نے بغیر کسی نمونے کے تم لوگوں کو پیدا کیا تھا، تمہارا کوئی فرما موجود نہیں تھا، تب میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب تو تم فرما موجود ہو تو تمہیں دوبارہ کیسے میں نہیں بنا سکتا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ ابھی تمہارے بغیر کسی فرمے کے میں نے بنایا، تمہارا فرما پہلے نہیں تھا، میں نے بنایا، وجود عطا کی، اب میں دوبارہ تمہارا تو اب تمہاری ایک شکل موجود ہے، ایک فرما موجود ہے، ڈھانچہ موجود ہے، اس پہ دوبارہ میں تعمیر کر لوں گا۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے۔ جو کام ایک دفعہ ہو جاتا ہے دوبارہ بنانا آسان ہو جاتا ہے، تو میں بنا لوں گا۔ تو اس کے باوجود آج ان چیزوں کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جو چیز ایک دفعہ بن جاتی ہے وہ دوبارہ وجود میں آ جاتی ہے، آنا آسان ہے اس کا۔ جو چیز سرے سے موجود ہو اس کا بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اتنا سمجھایا، قرآن میں سمجھایا کہ تمہیں موت کے بعد بھی اٹھایا جانا ہے، اٹھو گے تم موت کے بعد۔ یہ ساری بات غیب پر ایمان رکھنا، یہ ساری جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، اللہ سے دیدار باری پر، جنت کی نعمتوں پر، جہنم کے عذابات پر، برزخ کے احوال پر، حشر کے میدان کے احوال پر، اور پلسرات کے احوال پر، سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ یہی غیب ہے، یؤمنون بالغیب، کہا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہو، ما غابہ میں بھی اور ما غبتان ہو، دونوں قسم کے غیبوں پر ایمان رکھتا ہو۔ تو پھر یہ ساری باتیں بتا کر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ ساری غیب کی باتیں بتائیں کہ اس پر بھی وہ ایمان کامل رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور نماز بھی قائم، والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ مطلقاً زکوٰۃ نہیں کہا یہاں، ویزکون نہیں کہا، ویؤدون الزکوٰۃ نہیں کہا، ومما رزقناہم ینفقون کہا ہے۔ جو کچھ ہم نے انہیں مختلف چیزیں عطا کی، سب میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وقت ہم نے دی، وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ طاقت ہم نے دی، طاقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مال ہم نے عطا کی، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اولاد ہم نے عطا کی، اولاد کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کرتا ہے۔ ہم نے اس کو جو چیزیں عطا کی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ تقوی کی دلیل ہے۔ اور پھر آگے جا کر ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، نتیجہ بیان کر دیا کہ یہی لوگ ہیں ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کچھ اوصاف بتائے خلاصتاً، اور پھر اس کے بعد آخر میں نتیجہ بیان فرمائے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی ہیں ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہی کامیابی کے لیے ہے، تو یہ کامیابی والے کون ہیں؟ بتائیے، یہی لوگ ہیں۔ کامیابی کون پائیں گے؟ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا، جو ان اعمال کے ساتھ متصف ہوگا، جو ان چیزوں کو اپنائے گا تقوی کی، وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سبوں کو کامیاب انسانوں میں شامل فرمائیں، اور یہ کامیابی کے مدارج اللہ عطا فرمائیں۔ وہ جمعے کے دن کر لینا اس میں۔